رکھنی چاہیے۔ انگریزوں نے آپ کو قید میں بند کیا، بغاوت کے الزام میں سزائے موت مقرر کی گئی۔ حکومت وقت نے آپ کو پیغام بھیجا کہ ایک قاصد کے ذریعے کہ آپ اگر اپنے کیے پر نادم ہو اور شرمساری آپ کو ہے اور مستقبل میں وفاداری کی ضمانت دو تو آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ پیر صاحب جو سید صبغت اللہ شاہ ثانی تھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ ہم سید علی گوہر ثانی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کریں گے، اور اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ پیر پگارا کے حوالے سے جو مختصر بات ہے وہ مکمل کریں گے پیش لفظ کے اندر، اور کل سے انشاءاللہ پیر جھنڈوں کا بیان شروع ہوگا۔ تو سید حزب اللہ شاہ راشدی پیر پگارا سوئم عرف تخت دھنی جب وہ فوت ہوئے تو ان کے فرزند سید علی گوہر ثانی وہ تخت نشین ہوئے، لیکن وہ بھی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے 1.5 سال کے بعد۔ ان کے فوت ہونے کے بعد معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، وہ بغیر اولاد کے فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی شمس العلماء یعنی سید علی گوہر، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی اس لیے اسی کے بھائی سید شاہ مردان شاہ اول پیر پگارا 5ویں نمبر پر المعروف کوٹ دھنی، جو 27 جمادی الثانی سن 1314 میں 35 سال کی عمر میں خاندانی گدی نشین مقرر ہوئے۔ سید شاہ مردان شاہ اول صفر سن 1860 میں سید حزب اللہ شاہ راشدی کی حویلی میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد محترم کے چھوٹے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی علم سے نوازا تھا، علماء کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ آپ نے درگاہ شریف پر ایک دینی اور علمی درسگاہ الجامعۃ الراشدہ کی بنیاد رکھی۔ علمی لحاظ سے آپ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے سندھی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بنام تفسیر کوثر مولوی محمد صدیق حیدرآبادی سے لکھوائی۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1910 میں جاری ہوا اور دوسرا غلام علی اینڈ سنز حیدرآباد سن 1972 میں موجودہ پیر پگارا کی نگرانی میں چھپا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے توحید باری تعالیٰ کو اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس سے آپ کے عقیدے کا علم ہوتا ہے۔ سید شاہ مردان شاہ اول کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے آپ کو زہر دیا گیا، اسی وجہ سے آپ 7 ربیع الاول سن 1340 8 نومبر 1921 میں منگل کے دن 61 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سید شاہ مردان شاہ اول کی فوتگی کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے چھوٹے بیٹے دل بند سید صبغت اللہ شاہ ثانی راشدی المعروف پگ دھنی 12 سال کی چھوٹی عمر میں پیر پگارا 6 نمبر پر گدی نشین بنے۔ سید صبغت اللہ شاہ ثانی 13 صفر سن 1327 میں شاہ مردان شاہ اول کی حویلی میں پیدا ہوئے۔ قدرت والے نے آپ کو بچپن ہی سے ایک الگ طبیعت اور سوچ عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا، اس لیے ہر معاملے میں اپنی خدا داد فہم اور فراست، عقل و شعور، سمجھ بوجھ کی بنا پر اپنے مستقبل کی راہ چلتے تھے۔ اسی وجہ سے چھوٹی عمر میں تخت اور طاقت والا بن گئے، مگر معاملہ فہمی، قوت ارادی اور خود اعتمادی
ملی غیرت مندی کے معاملے میں ممتاز مقام کے مالک تھے۔ انگریزوں اور ان کے کفری یا قوانین سے نفرت آپ کو میراث کے طور پر ملی تھی۔ پیر پگارا خاندان میں سب سے پہلے سید صبغت اللہ شاہ راشدی جہادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور مددگار بنے، ساتھی اور مددگار بنے۔ اس مقصد کے خاطر آپ نے سرفروشوں کی ایک جماعت قائم کی جن کو عرف عام میں حر کہا جاتا ہے۔ حروں نے سید احمد شہید سے سن 1829 میں جہاد میں بھرپور تعاون کیا۔ اس وجہ سے انگریز سامراج کی آنکھ میں یہ خاندان کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ سید صبغت اللہ شاہ ثانی راشدی ایک دفعہ اپنے چاچو پیر پگارا علی گوہر شاہ ثانی کے نام سے انگریزوں کی طرف سے ملا ہوا کوئی آفرین نامہ شاباشی فریم میں بنگلے کی دیوار پر لٹکا ہوا دیکھا۔ یعنی سید صبغت اللہ شاہ جو ثانی تھے، انہوں نے اپنے چچا کو جو گوہر علی شاہ تھے، ان کو علی گوہر شاہ تھے، ان کو ملا ہوا ایک انگریز حکومت کی طرف سے ایک ملا ہوا شاباشی یا آفرین نامہ سمجھ لے، ان کو جو ملا ہوا تھا انہوں نے فریم میں لگوا کر اپنی دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ جب یہ اس وقت کے جو سید صبغت اللہ شاہ ثانی جو تخت نشین تھے، انہوں نے یہ دیکھا، وہ دیکھتے انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے سادہ تھے، خدا تعالیٰ نے آپ کی ذاتی عزت اتنی بلند کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رکھ دیے ہیں۔ یعنی ان کو اچھا نہیں لگا کہ ایک انگریز حکومت کی طرف سے ایک آفرین ملی اور اس کو دیوار پر لٹکا دیا گیا اور اس کو ایک فریم کے اندر سنبھال کر رکھا گیا، ان کو یہ اچھا نہیں لگا۔ ایسا کہہ کر وہ آفرین نامہ اور فریم اتروا دیا اور توڑوا دیا۔ یعنی سید صبغت اللہ شاہ جو ثانی تھے، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، انہوں نے وہ فریم اتروا دیا اور توڑ دیا۔ مہران سوا نمبر حصہ پہلا صفحہ نمبر 253 ڈاکٹر نبی بخش بلوچ طبع 1990 میں یہ بات ذکر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح انگریزوں کے خلاف ہونے والی ہر تحریک میں آپ نے اور حروں نے ہر اول دستے کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ وطن کی آزادی اور اس کے تقدس کی بحالی میں اس مرد مجاہد نے کئی خدمتوں اور جرتوں کو قلم بند کرنے کے لیے ایک الگ دفتر کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ان کی وطن کے لیے خدمتیں اور جرتوں کو جمع کیا جائے تو ایک الگ سے کتاب لکھنی چاہیے۔ انگریزوں نے آپ کو قید میں بند کیا، بغاوت کے الزام میں سزائے موت مقرر کی گئی۔ حکومت وقت نے آپ کو پیغام بھیجا کہ ایک قاصد کے ذریعے کہ آپ اگر اپنے کیے پر نادم ہو اور شرمساری آپ کو ہے اور مستقبل میں وفاداری کی ضمانت دو تو آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ پیر صاحب جو سید صبغت اللہ شاہ ثانی تھے، انہوں نے یہ پیشکش دیکھ کر وطن کی آزادی کے امام ہونے کی حیثیت سے فرنگیوں کی اس مکارانہ پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آخرکار 20 مارچ سن 1943 عیسوی کو صبح 8 بجے بغاوت کے الزام میں تخت دار پر چڑھایا گیا۔ پیر صاحب اپنی اسلامی غیرت اور ایمان کی لاج رکھتے ہوئے جان دے کر ہمیشہ کے لیے سرخرو ہوئے اور بعد والوں کے لیے شہادت کی تمنا اور خواہش کا نئے سر بیج بو کر جنت کے راہی بنے۔ سید صبغت اللہ شاہ راشدی کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند شاہ مردان شاہ ثانی عرف سکندر علی شاہ پیر پگارا 7ویں نمبر پر گدی نشی بنے۔ آپ کی قید، یعنی اس وقت جو پیش لفظ لکھنے والے تھے اور اس وقت کیا تھا معاملہ، اس وقت یہ قید میں تھے۔ خاندانی لحاظ سے آپ بھی حروں کے روحانی پیشواؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، یعنی حروں کی روحانی پیشوا کے طور پر آپ کا نام مشہور ہے۔
جو سید صبغت اللہ کے بیٹے تھے شاہ مردان شاہ۔ ملک کی سیاست اور ہلچل میں آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ملک کی خدمت کی وجہ سے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ تھا، ہم نے بیان کیا پیر پگارا کے حوالے سے۔ یہ پیش لفظ کے اندر جو ذکر کیا گیا 7 پیر پگارا خاندان کے تخت نشین کا ذکر ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم کل سے بیان کریں گے مختصر تعارف پیر جھنڈو خاندان کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔